دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسا ہی زمانہ گزرتا جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ایسے فتنے نمودار اور ظاہر ہوں گے جن میں ایمان کو محفوظ اور بحفاظت رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ان قریب بہت سے فتنے ہوں گے جن میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا اس دروازے والے سے جو اس مقابلے کے لیے کھڑا رہے اس سے بہتر ہوگا۔ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو بھی ان فتنوں کے دوران کوئی پناہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہاں چلا جائے اور اپنی ایمان کو بچائے۔ دوستو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو باتوں کے وقوع کے بارے میں ارشاد فرمایا، جن میں سے ایک تو میں نے دیکھ لی اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اتاری گئی اور پھر قرآن نازل کیا گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے قرآن سیکھا اور پھر سنت کی تعلیم حاصل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اٹھائے جانے کی بابت ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سوئے گا تو اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی اور اس کا اثر محض کچھ سیاہی کی طرح رہ جائے گا، پھر وہ سوئے گا تو اس کے دل سے پھر امانت اٹھائی جائے گی کہ اس کا اثر گویا محض زابلے کی طرح رہ جائے، جیسے کہ کوئی انگارہ تیرے پاؤں میں لگ جائے اور پھوٹ جائے، تجھے تو پھولا لگے مگر اس کا کچھ اثر نہ ہو اور اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو۔ چنانچہ لوگ ایسے حملات کریں گے مگر ان میں سے کوئی امانت کا حق ادا کرنے والا نہ ہوگا، اور کہا جائے گا کہ فلاں قوم میں ایک امانت دار موجود ہے یا فلاں بڑا ہی عقل مند وسیع اور ظرف اور بہادر آدمی ہے مگر اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ اور وہ فرماتا ہے کہ مجھ پر ایسا زمانہ آیا تھا کہ مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں کس سے خرید و فروخت کر رہا ہوں، اور اب وہ زمانہ ہے کہ میں فلاں اور فلاں کے علاوہ کسی اور سے خرید و فروخت نہیں کرتا۔ بخاری کے اور حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے برابر میں کھڑے ہوئے اور آپ کا رخ مشرق کی جانب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار وہاں سے فتنہ اٹھے گا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ دوستو اکثر علماء فرماتے ہیں کہ مشرق سے مراد عراق اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہی مراد ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ ہر زمانے میں عراق ہی سے فتنہ اٹھا اور مسلمانوں اور اسلام کو سخت نقصان پہنچایا۔ دوستو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنے اتنا زیادہ ہو جائیں گے کہ لوگ مرنے والوں پر رشک کریں گے۔ چنانچہ بخاری میں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ ایک شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش اس صاحب قبر کی جگہ میں ہوتا۔ دوست ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے بعض کناروں سے بت پرستی لوٹ آئے گی اور پھر شرک عام ہو جائے گا اور لوگ مشرک ہو جائیں گے۔ بخاری میں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کی سریر ذی الخصلت نامی بت کے گرد حرکت اور طواف کرنا شروع کرے۔ دوستو ذی الخصلت جاہلیت میں دوس قبیلہ کا بت تھا جسے وہ پوجتے تھے، اور یہ نشانی دبئی کے سرزمین پر سچ اور ثابت ہوئی۔ دوستو دبئی کے گورنمنٹ نے انڈیا اور مودی کو خوش کرنے کے لیے دبئی کے اندر شرک کا ایک بہت بڑا مرکز بنایا، ان میں بڑے بڑے بت بنائے گئے اور لوگ اس کی پوجا کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر شرک یہ پھیلایا جا رہا ہے۔ دوستو تصویروں سے خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پوری ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں کے درمیان ایک بار پھر شرک کی بو پھیل رہا ہے۔ اور دوست ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں دولت ظاہر ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں قتل و قتال ہو جائے گا، اور ایسا جنگ لڑا جائے گا کہ ہر 100 میں سے 99 افراد قتل کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے
قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ فرات جو عرب سرزمین کا ایک مشہور دریا ہے، دریائے فرات ایک سونے کا پہاڑ ظاہر نہ کر دے جس پر لوگ قتل و قتال کریں گے۔ 100 میں سے 99 افراد قتل ہوں گے اور ہر شخص امید کرے گا کہ شاید وہ کامیاب ہو جائے۔ دوستو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان قریب دریائے فرات سونے کا پہاڑ ظاہر کر دے گا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس طرف جائیں گے اور بھاگیں گے، تو جو لوگ اس کے پاس موجود ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو یہاں سے سونا لے جانے دیا تو سارا کا سارا لے جائیں گے اور ہمارے لیے کچھ بھی نہ چھوڑیں گے، چنانچہ قتال کریں گے اور ہر 100 میں سے 99 افراد قتل۔ دوستنا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے فتنے ظاہر ہونے والے ہیں جس میں ایمان بچانا اور دین میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کیجیے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء اور تجاویز سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔